بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم گدائی سے گر کر کچرے میں آ چکے ہیں۔ کیسے؟ میرے بچے نے میرے ساتھ ایسا کیا، میری بیٹی نے میرے ساتھ ایسا کیا، میری ماں نے مجھے یوں بول دیا، میری دادی نے مجھے یوں کہا، میری نانی نے میرے ساتھ یہ سلوک کیا، میرے بھائی نے میرے ساتھ یہ کیا، میری بہن نے میرے ساتھ یہ کیا، میرے منگیتر نے ایسا کر دیا، میری بیوی نے ایسا کہہ دیا، میرے شوہر نے میرے ساتھ ایسا سلوک کیا۔ ایک لمبی لسٹ ہمارے پاس موجود ہے۔ عشق اور محبت چاہتے ہیں تو ان لوگوں کے دروازوں پر نہ جائیں، ان سے توقع نہ رکھیں، بلکہ جائیں عشق کے معدن پر، محبت کی کانوں پر۔ آخری بار کب امام زمانہ علیہ السلام کو یاد کیا تھا؟ وہ وقت کب تھا؟ ہم کیوں اس طرح زندگی کر رہے ہیں؟ کیوں ہم میں اس قدر غصہ بھرا ہوا ہے؟ کیوں اتنے ناراض ہیں؟ کیوں اتنا کینہ ہے؟ کیوں اتنی نفرت ہے؟ خدا کی قسم کبھی بھی ہم امام زمانہ علیہ السلام کی فکر میں نہیں ہیں۔ انسان کے جس کو دنیا کا نشہ چڑھ جاتا ہے، دنیا اس قدر اس کی زندگی میں جگہ لے لیتی ہے کہ اصلی ضرورتیں چلی جاتی ہیں۔ ہم آدھا گھنٹہ حاضر نہیں ہوتے کہ بیٹھ کر خدا سے راز و نیاز کریں۔ اصلی ضرورت کی جگہ نقلی ضرورتوں نے لے لی ہے۔ اگر ہم شیعہ ہیں، امام زمانہ علیہ السلام کے شیعہ ہیں، دن میں ہم 10 سے 15 منٹ 20 منٹ امام زمانہ علیہ السلام کے ساتھ بات کریں۔ اگر حوصلہ نہیں ہے مفاتیح کھول کر پڑھنے کا یا کوئی زیارت پڑھنے کا، کوئی بات نہیں، کوئی مشکل نہیں ہے، بیٹھیں اور باتیں کریں، درد دل بیان کریں۔ مرحوم آیت اللہ میلانی فرماتے ہیں، اگر کوئی شیعہ 15 یا 20 منٹ دن میں 15 یا 20 منٹ اپنے زمانے کے امام کے ساتھ بات نہ کرے تو یہ بہت برا ہے، معرفت کی کمی ہے۔ یا صاحب الزمان، ہمیں معاف کرے کہ ہم اس طرح سے بات کر رہے ہیں، کیونکہ قرار تو یہ تھا کہ شیعہ اپنا تمام وقت آپ کے نام کرے، نہ دن میں 15 سے 20 منٹ۔ ہم نے جو آپ سے عہد کیا تھا کہ ہم اپنا پورا کا پورا آپ کے لیے وقف کر دیں گے، کتنا برا ہے نا کہ ہم برزخ میں جائیں اور وہاں پر کوئی جان پہچان والا نہ ہو، کسی کو جانتے نہ ہو، کوئی رفیق نہ ہو، کوئی دوست نہ ہو۔ برزخ کی غربت قتل کر دینے والی ہے، بہت ہی خوفناک غربت ہے، بہت ہی خوفناک تنہائی ہے۔ جب ہم زیارت نامہ حضرت معصومہ سلام اللہ علیہا پڑھتے ہیں تو اس میں ان سے کہتے ہیں کہ اے خدا کے فرشتوں میری مدد کو آؤ، اے فرشتوں تم سب میری مدد کے لیے آؤ۔ یہ تعارفی جملہ نہیں ہے، مذاق نہیں ہے، خیالی بات نہیں ہے۔ جب ہم معصوم سے بات کرتے ہیں تو ان سے کہتے ہیں کہ آپ فرشتوں کے ساتھ آئیں اور میری مدد کریں۔ زیارت پر جاتے ہیں، حرم میں جاتے ہیں، ادھر ادھر کی باتیں نہ کریں، سوئیں نہ۔ زیارت ایک حقیقی ملاقات ہے۔ اگر ہمارا وجود ابھی ائمہ علیہم السلام کے قابل نہیں ہوا ہے، اگر پیغمبروں کے قابل نہیں ہوا ہے تو فرشتوں سے مدد لیں۔ ساری کائنات فرشتوں سے بھری ہوئی ہے۔ گاڑی چلا رہے ہیں، فرشتوں سے مدد لیں۔ گھر کے کاموں کو انجام دے رہے ہیں، فرشتوں سے مدد لیں۔ درس پڑھ رہے ہیں، فرشتوں سے مدد لیں۔ کوئی برائی آ گئی ہے، اخلاقی کوئی برائی آ گئی ہے، فرشتوں سے مدد لیں۔ فرشتے عالم میں پھیلے ہوئے ہیں، اس قدر فرشتوں کی تعداد زیادہ ہے کہ انسان تصور نہیں کر سکتا۔ پورے عالم پر فرشتے چھائے ہوئے ہیں۔ جب ہم بات کرتے ہیں طاقت کی، قوت کی، انرجی کی، اگر اس کو عربی میں تبدیل کریں تو اس کے معنی یہ فرشتوں کے زمرے میں آتا ہے۔ دنیا میں ہر چیز فرشتوں سے طاقت رکھتی ہے۔ کسی کی بھی طاقت خود سے نہیں ہے، مگر یہ کہ خدا فرشتوں کے ذریعے اس کو حرکت اور قدرت دیتا ہے۔ جسم کے اندر تمام سیلولز کی حرکتیں،
ایٹم کے اندر کی تمام حرکتیں، ذرات کے اندر کی حرکتیں، دنیا کی تمام حرکتیں فرشتوں کے توسط سے ہیں۔ اگر کوئی چیز تشکیل پاتی ہے تو وہ بھی فرشتوں کے ذریعے سے ہے۔ حتیٰ ایک نطفہ کہ جو نطفہ ٹھہرنے سے لے کر بچہ بننے تک یہ تمام کام جو ہے وہ فرشتوں کے ہیں، فرشتے کر رہے ہیں، شکل دے رہے ہیں۔ فرشتے کیا، خود خدا مصور ہے۔ رحم میں جو بچے کا چہرہ بنتا ہے یہ خود خدا بناتا ہے، خود خدا مصور ہے اس کا، اور خدا ہر جگہ پر یکساں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کہیں پر زیادہ ہے اور کہیں پر کم ہے، سب جگہ پر یکساں ہے۔ کتنا برا ہے کہ انسان 50 سال 60 سال زندگی کرے اور ان سے مدد نہ لے، فرشتوں سے مدد نہ لے، ارتباط برقرار نہ کرے اور مر جائے، اور پھر جب مرے گا تو قبر کی پہلی رات کو فرشتوں کو دیکھے گا اور پھر کہے گا کہ اچھا یہ ہیں فرشتے، جبکہ فرشتے ہمارا نطفہ ٹھہرنے سے لے کر ہر وقت ہمارے ساتھ تھے۔ ہمیں فرصت ہی نہیں ملی کہ ہم ان کو محسوس کریں، ان سے رابطہ برقرار کریں۔ ہمیں مشق کرنی ہے ان سے قریب ہونے کی، ان کے قریب ہونا ہے۔ نماز میں جس قدر انسان تمرکز کرتا ہے اسی قدر دلچسپ اتفاقات اس کے لیے پیش آتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک دن اگر آپ خلوص سے نماز پڑھیں گے تو آپ کے سارے راستے کھل جائیں گے۔ نہیں، آہستہ آہستہ کوشش کریں، کوشش کریں، کوشش کریں، آہستہ آہستہ کوشش کریں۔ کس کی طرح؟ چوزے کی طرح۔ چوزے کو آپ نے دیکھا ہے کہ وہ تمرکز کرتا ہے، اس انڈے کے اندر تمرکز کر کے ایک جگہ کو انتخاب کرتا ہے، اور پھر بہت کمزور مخلوق ہے اس وقت، لیکن تمرکز کرتا ہے۔ دیکھیں تمرکز سے وہ کہاں پہنچتا ہے، وہ انڈے کے اندر ایک جگہ پر تمرکز کرتا ہے اور مسلسل اسی جگہ پر نوک مارتا ہے، چونچ مارتا ہے، اس قدر چونچ مارتا ہے کہ اس کی جگہ پر، اس جگہ پر سوراخ ہو جاتا ہے، اور پھر وہ انڈا پھٹ جاتا ہے، اور اس کے بعد اس کا رابطہ اس عالم سے برقرار ہو جاتا ہے۔ ہمیں بھی چوزے کی طرح چونچ مارنی ہے، مسلسل چونچ مارنی ہے، ہمت نہیں ہارنی ہے۔ ہمیں اپنی طاقت کو بڑھانا ہے۔ مختلف شخصیت کے ساتھ رفت و آمد نہ کریں تاکہ آپ کی طاقت میں وسعت ہو۔ پیغمبروں کو ہم نہیں جانتے، 14 معصومین علیہ السلام کے ساتھ ارتباط برقرار نہیں کر سکتے ہیں تو مسئلہ نہیں ہے، ایک ائمہ کو انتخاب کریں اور ان کے ساتھ رابطہ برقرار کریں، ان کے ساتھ سلام دعا کریں، خیر خیریت ان سے پوچھیں، ان سے باتیں کریں، صرف ایک ائمہ سے ارتباط برقرار کریں، لیکن کوشش ضرور کریں، مشق کریں، روزانہ 15 سے 20 منٹ ان سے باتیں کریں۔ آہستہ آہستہ آپ کی روح تمام 1,24,000 پیغمبروں سے، آہستہ آہستہ آپ کی روح تمام شہداء سے، تمام صدیقین سے، تمام صالحین سے، تمام مومن جنوں سے، تمام فرشتوں سے، اللہ سے، 14 معصومین علیہم السلام سے آپ کی روح آہستہ آہستہ ان تمام لوگوں کے ساتھ مل جائے گی۔ بہت برا ہے کہ انسان برزخ پر قدم رکھے، برزخ میں داخل ہو، لیکن وہاں پر اس کا کوئی جاننے والا نہ ہو، کوئی اسے پہچاننے والا نہ ہو، کوئی نہ ہو کہ جو اسے بڑھ کر کہے کہ خوش آمدی، السلام علیکم۔ اور استاد شجاعی کہتے ہیں کہ جب آپ پیغمبروں سے بات کریں، ائمہ علیہ السلام سے بات کریں تو رسمی بات نہ کریں، ایسا نہیں کہیں کہ السلام علیک یا آدم ابو البشر۔ خدا جب پیغمبر سے بات کرتا ہے تو کہتا ہے میری جان کی قسم، اس قدر بے تکلف ہے، کبھی کہتا ہے حبیبی، کبھی کہہ رہا ہے میرے عزیز، میرے محبوب، میرا عشق۔ اس بات کو یاد رکھیں کہ عالم کو خدا نے عاشقانہ خلق کیا ہے، بہت زیادہ عاشقانہ عالم ہے یہ۔ جب ائمہ علیہم السلام سے بات کریں تو سارے تکلفات کو کنارے پر رکھ دیں، کہیں اے علی جان آپ پر سلام، اے فاطمہ آپ پر سلام،
اگر عام حالات میں ان کو دیکھ لیں، جاگتی آنکھوں سے ان کو دیکھ لیں تو ہماری زبانیں بند ہو جائیں۔ ایک شخص کا کہنا ہے کہ جب میں نے حضرت کو دیکھا تو اس قدر درخشاں تھے کہ ان کا نور مجھے مار رہا تھا۔ پھر میں نے ان کو قسم دی تو ان کا نور جمع ہو گیا اور پھر صرف چند لمحوں کے لیے میں نے ان کو دیکھا۔ آشنا کا مطلب یہ ہے کہ جیسے ہی جسم کو چھوڑو گے اسی لمحے سب کو دیکھو گے، ایک کے بعد ایک کو نہیں دیکھیں گے، فوراً اسی وقت جیسے ہی آنکھ بند کی یہ تمام ہستیاں آپ کے سامنے آ جائیں گی۔ وہ ہمیں بچوں کی طرح چاہتے ہیں اور لاکھوں ماں باپ سے زیادہ دوست رکھتے ہیں، لیکن بہت افسوسناک کہ ہم ان کے ہوتے ہوئے دوسروں پر لٹکے ہوئے ہیں، دوسروں کے محتاج ہیں۔ اگر کوئی ہم سے محبت نہیں کرتا تو ہمارے اندر کیا کمی رہ جائے گی؟ کیوں ماں باپ، بھائی بہن، دوستوں، پڑوسیوں، رشتہ داروں کی محبت کے محتاج ہیں؟ دوسروں سے عشق و محبت کی بھیک مانگ رہے ہیں، عشق کے معدن پر نہیں جاتے، مہربانی کی کانوں پر نہیں جاتے، محبت کے معدن پر نہیں جاتے، صرف اس فکر میں ہیں کہ دوسرے مجھے توجہ دیں، مجھ سے محبت کریں۔ فقیری ہے، یہ گدائی ہے، بدبختی ہے۔ اس لشکر پر دھیان دے کہ جو آپ کے اطراف ہے، فرشتے، ائمہ، پیغمبر، وہ سب آپ کے لشکر ہیں، وہ سب آپ کے رفیق ہیں، آپ کے دوست ہیں، آپ کی فیملی ہے۔ سب کی طرف دھیان رہے، اپنی روح کو وسعت دیں، اپنی روح کو طاقتور کریں، اس روح کے ساتھ مشق کریں، مشکلات میں، خوشیوں میں، تمام خدا کی برکتوں میں وہ آپ کی مدد کریں گے، شیطان کے راستوں کو بند کریں گے، شیطان کے حملات کو روکیں گے، بہت ساری کمزوریوں اور غموں کو ہم سے دور کریں گے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ ان سے ارتباط برقرار کریں، ان سے گفتگو کریں، انہیں اپنی زندگی میں شامل کریں۔